اچھا جی، اور کہاں چلے گا عامر بھائی کو کیسے کر دیا اسکیپٹک ایگنوسٹک صاحب؟ السلام علیکم مفتی صاحب اور عامر بھائی، وعلیکم السلام، وعلیکم کیا حال چال السلام۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور یہ جو آڈیو پہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام، ہے؟ وہاں سے اعتراض نہ آ جائے کہ مجھے نہیں ہوا سلام۔ یہ صحیح، گڈ ون۔ جی میں مفتی صاحب وہ میں کچھ ایک دو سوال رکھ دوں گا، اس پہ آپ جب بھی آئی تھنک آپ رپلائی، کیونکہ وہ آپ سے جو تعلق ہے میں ڈبیٹ بالکل بھی موڈ نہیں ہوتا، اور آپ جس میں ویسے بھی کھلے دل ہو جس کو، اس کے ساتھ پھر وہ ویسے ہی مزہ بھی نہیں آتا پھر کہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں انسٹیڈ آف ڈبیٹ۔ تو میرے ایک دو سوال ہیں کیونکہ وہ میری نظر سے کچھ گزرے تھے پاکستانی قانون کے کانٹیکس میں، اچھا کہ حدود جو ہیں اس پہ میرے دو سوال ہیں۔ اس پہ اگر ویڈیو آ جائے، میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے کانسیکوینسز کافی ہیں۔ جی مین دو سوال آتے ہیں لیکن اوور آل وہ اور بھی ہیں، لیکن مین دو جو میرے ذہن میں آئے وہ ایک تو یہ ہے کہ عورت کو اگر یعنی کہیں بھی حد قائم ہونی ہے اگر زنا کی، تو کیا وہاں فیمیل گواہان قبول ہوں گے؟ حد کی بات کر رہا ہوں، تعزیر کی حد جہاں قائم ہوگی۔ اور نمبر 2 جی نہیں، یعنی اگر عورت کا ریپ ہوا اس معاملے میں، نہیں، چاہے زنا ہے چاہے ریپ ہے، جہاں وہ 4 اچھا گواہان کی بات ہے، کیا وہ ہاں، عورت گواہ قبول ہیں وہاں؟ صرف عورت یا عورت اینڈ جی مرد؟ جی مطلب فرض کریں 4 عورتوں نہیں دیکھا یا 8 عورتیں، جی جس ہاں، طرح بھی مطلب جو بھی ڈسٹریبیوشن آ رہی دیکھیے مجھے پاکستان کا جو حدود آرڈیننس ہے اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، نہیں، آپ لیکن کی رائے بعض نہیں اس پہ کیا؟ بعض فقہا کے یہاں یہ رائے ملتی ہے کہ جو عام گواہی کا جو نظام ہے اسلام میں، وہ یہ کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، وہی یہاں پر بھی جاری ہوگا، یعنی ریپ کے معاملے میں۔ ریپ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ریپ کی جو سزا ہے وہ حدود کے تحت نہیں آتی بلکہ وہ تعزیر کے تحت آتی ہے، اور اس میں پھر معاملہ عام گواہوں جیسا ہوگا۔ رہی یہ بات زنا بالرضا، جس کو زنا بالرضا کہتے ہیں، یعنی کنسینشول اگر مسئلہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو گواہ ہیں وہ صرف اور صرف مرد ہوں گے، پھر یہاں عورتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو زنا کرنے والے ہیں انہی کا فائدہ ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بینیفیشری وہی ہیں۔ نہیں، لیکن وہ بینیفیشری مفتی صاحب کیسے ہیں اگر وہ صرف مرد ہی کی گواہی الاؤ ہوگی؟ اس لیے کہ اگر آپ نے گواہوں میں اتنی فلیکسیبلٹی کر دی کہ چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، تو اب جرم کے ثابت ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جتنی آپ لمیٹیشن لگائیں گے جرم کے ثابت ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ چلیں، میں نے کیونکہ آغاز میں ہی کیا، میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا اس پہ۔ اچھا، اگلا سوال مفتی صاحب وہ اسی سے بلکہ آپ کی اس سے ہی ریلیونٹ ہے کہ زنا بالرضا اور بالجبر میں فرض کریں کہ غیر شادی شدہ آدمی ریپ کرتا ہے اور غیر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے، دونوں کی کیا سزا سیم ہے وہ کوڑوں والی؟ زنا بالرضا اور زنا بالجبر ایک دونوں میں؟ جی، دونوں میں کیا نہیں، ڈفرنس کوئی ہے سزا؟ زنا بالجبر کی سزا اسلام نے کوئی متعین ہی نہیں کی ہے، یہ تعزیر ہے، یہ حکومت وقت کے اوپر ہے، اور وہ جو کرائم کی جو سیویرٹی ہے اس کو دیکھ کر طے کیا جائے گا۔ بعض مرتبہ سزائے موت بھی ہوگی، چاہے اس کی کبھی شادی نہ ہوئی ہو، زنا کرنے والی کی ریپسٹ کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نے اس گھناونے انداز سے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اس کی سزا موت ہونی چاہیے، یہ اگر حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہ تو تعزیر ہے۔ چلیں اس پہ بھی، اور فائنل ایک جو ہے وہ اس پہ آئی تھنک جنرل رائے تو اس کے خلاف ہی ہے، لیکن امام مالک کا آئی تھنک اس بارے میں ہے، اور وہ انفارچونیٹلی پاکستان کے سرکمسٹانسز میں وہ چیز اپلائی ہوئی ہے ملٹیپل ٹائمز، درجنوں وہ اس پہ رپورٹس ہیں کہ ایک عورت گئی اپنا کلیم لے کر کے میں ریپ ہوئی، اور کچھ کیسز میں وہ پریگننٹ بھی تھی، تو ریپ ثابت نہ کر پانے پر، گواہ نہ پرووائڈ کر پانے پر، یا جو بھی کوئی اگر ایویڈنس، زخم کے ایویڈنس یا جو بھی تعزیر کے معاملے میں جو بھی، تو اس جی کو اندر کر لیا گیا، اور وہ سالوں کچھ تو شاید وہ بہت ہی زیادہ دیر تک سالوں جو ہیں وہ قید میں پڑی رہی بیکاز وہ اپنا ریپ ثابت نہیں کر سکی۔ تو اس پہ بھی اگر آپ کی رائے آ جائے، اور اوور آل میں بس آخری بات یہی کہوں گا کہ اوور آل اگر اس پہ آپ کی ویڈیو آ جائے، کیونکہ میرے خیال سے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز جو مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے وہ ایک یہ حدود کے اراؤنڈ ہے اور ایک بلاسفیمی، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ سخت پوزیشن لے لی جاتی ہے۔ سم ٹائمز میں اسٹڈی کرتا ہوں اتنی سخت پوزیشن ایکچولی کہیں فقہ میں بھی نہیں ملتی، اور وہ کیونکہ اس پہ کوشچن کوئی کسی کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پاکستانی ماحول میں، تو پھر وہ آپ جیسے لوگوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو کلیئرٹی آئی کہ معاملہ ہے کہ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ان ملکوں میں جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ بڑا سیریس والا مسئلہ ہے، تو اس لیے میں اس پر تو خیر کیا کامنٹ کروں گا، چونکہ
ہم کسی ملک کے دفاع میں نہیں یا اس کے قانون کے دفاع میں نہیں، بلکہ اسلام کے تعلق سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر مثلاً کوئی عورت کے پاس وہ پریگننٹ ہو گئی اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، تو آبویسلی بات ہے کہ وہ اپنے اس مدعے کو ثابت نہیں کر سکتی، چونکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا بھی اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے. اور یہ اسلامی ماحول کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ میں بات کر رہا ہوں ایک سیکولر ماحول کی. مثلا امریکہ میں ہے، آپ بھی یہیں رہتے ہیں، میں بھی یہیں رہتا ہوں. ایک لڑکی عدالت میں جاتی ہے، پولیس میں جاتی ہے اور پریگننٹ ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرا ریپ ہوا ہے. اب چونکہ ان سیکولر کنٹریز کے جو قوانین ہیں وہ پرو فیمیل ہے، پرو ویمن ہے، تو فوراً اس کے ساتھ ایک سمپتھی قائم ہو جاتی ہے کہ ہاں جی ہاں تمہارا ریپ اگر تم کہہ رہی ہو تو یہی گواہی ہے، اور اس کو مان لیا جاتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ ہو اور بوائے فرینڈ نے اس کو ڈچ کر دیا ہو، لیکن ان کے درمیان جو زنا ہوا وہ رضامندی سے ہوا. ڈچ کرنے کے بعد اس لڑکی نے سوچا کہ اب مجھے ریونج لینا ہے، لہٰذا وہ پولیس میں جا کر فالس رپورٹنگ کر دے. فالس رپورٹنگ بھی تو پاسبل ہے نا. بالکل تو ہے. محض کسی عورت کے رپورٹ کرنے کی وجہ سے، جبکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے، یہ کیسے کہہ دیا جائے گا کہ ہاں جی اس کے ساتھ ریپ ہی ہوا ہے؟ نہیں یہ نہ کہا جائے، لیکن کیا اس کو سزا دے دی جائے گی زنا بالرضا کی اگر وہ ثابت نہیں کر پاتی ریپ؟ نہیں، اگر زنا بالرضا کی اس کو سزا دی جا رہی ہے تو پھر زانی کو بھی دی جائے گی. خالی ایک کو تو نہیں دی جا سکتی، وہ خود سے خود تو پریگننٹ نہیں ہوئی. یہ تو نہیں نہیں، سوال ہی میں نہیں ہے، ابھی میں یہ صرف تو عورت ممکن ہی تک نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ثابت نہیں کر پائی ریپ تو کیا ہے. اس کو سزا دی جائے گی جو عورت اپنا اگر مسئلہ حل ایک کرے گی؟ اسلامی نظام ہے اور وہاں پر ایک عورت زنا بالرضا ریپ ثابت نہیں کر پا رہی ہے اور زنا بالرضا ثابت ہو رہا ہے، ریپ ثابت نہیں ہو رہا، زنا بالرضا ثابت ہو رہا نہیں زنا بالرضا بھی نہیں ثابت ہو رہا، بس یہ پریگننسی ہے اور وہ بس جا کے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے. زنا بالرضا کی کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی 4 گواہ والی شرط کوئی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. تو اس صورت میں بھی تعزیر ہی ہوگی اس کے لیے، چونکہ یا تو وہ یہ کہے، دیکھیں زنا کی سزا 2 صورتیں میں ہوتی ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، وہ نہیں ہے. دوسری صورت ہے کہ اقرار ہو کہ میں نے زنا کیا ہے رضامندی سے، وہ بھی نہیں ہے. نہ اقرار ہے نہ 4 گواہ ہیں، تو ایسی صورت میں زنا کی سزا اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، بیکاز یہ اس سلسلے میں کچھ پاکستان میں کیسز ہیں، اور وہ اگر تو یعنی یہ ہم رکھتے ہیں کہ اس خاتون نے یہ ثابت کرنا ہے قید سے بچنے کے لیے کہ میں زنا بالرضا، پھر تو وہ پرنسپل الٹ ہو جاتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اتنی سخت کرائیٹیریا ہی اس وجہ سے رکھا گیا 4 گواہان کا کہ وہ مارجن رہے، تو وہی مارجن پھر عورت کو بھی میری نظر میں ملنا چاہیے اگر اس کے ساتھ جبر ہو. چلیں بہت شکریہ مفتی صاحب، یہی میرے اچھا، پوائنٹس اس کے لیے. میں جی ایک چیز یہاں جی ایک جی چیز کہنا چاہتا ہوں. پاک پنجابی بھائی، میں نے آپ کو نا ایک سیریز کا نام بھیجا ہے واٹس ایپ پہ، ذرا چیک کر کے بتائیں. میں اس کو لینا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں چاہتا نہیں وہ پروموٹ ہو، تو جی اس جی، کو مجھے ٹائم نکال کے نا، مل یہ گیا آپ کو مل گئی ہے؟ ہاں، آپ نا اس کو ٹائم نکال کے ذرا دیکھیے گا. تو یہ سمپل اتنا نہیں ہے جتنا سمپل آپ چاہ رہے ہیں نا، اتنا سمپل نہیں ہے. اور مفتی صاحب نے جو مثال پیش کی ہے ویسٹ کی، یہ اسی پر درشائی گئی ایک سیریز ہے ایک کیس کی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اس کا نام سینڈ کر دیا، ذرا ٹائم نکال کے ہاں دیکھیے جی، گا. میں ہے تو مفتی صاحب کا بس وہ ہے جو تو فکشن پوائنٹ ہے ہے نا تو کہ فکشن ہے مگر ایٹ لیسٹ آپ کو سائیکالوجی یا آپ کو کیس کی نوعیت پتہ چلتی ہے کہ اس میں لیئرز کیا ہوتی ہیں. میں ایک بات یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک پاکستان کا فیملی لاز موجود ہیں سول کوڈ کے، اور اسی طریقے سے جو قانون شہادت ہے، جو لا، یہ جو وٹنس کا لا بنایا گیا ہے، جی یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے انفارچونیٹلی نہیں ہے اوکے پاکستان کا قانون شہادت. ہاں، بہت سال پہلے اس کے اوپر 90s میں بھی بات ہوئی، مشرف کے دور میں بھی. تو یہ بعد میں بنایا گیا جو کہ شریعت سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور چاہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا شرعی وفاقی عدالت ہو، ویسے تو ان کی سنتا کوئی نہیں ضیاء الحق کے زمانے کے بعد، مگر یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اسی طریقے سے آپ کے فیملی لاز بھی ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ اسی پر چل رہے ہیں، حضرت وہ جو گوروں کے زمانے کے بنائے ہوئے جو انگلش لا پہ چل پینل رہے کوڈ ہیں انگلش لا پہ چل رہے ہیں، بالکل چھوٹی موٹی ترمیم کی، مگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے لا کو ایز این ایگزامپل اسلامی لا سے کمپیئر کرنے کے لیے پیش کرنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے. جزاک زبردست پوائنٹ، چلنے زبردست بہت کی تو آپ نے وہ جو ہم بات ہم کہنے سے گھبراتے ہیں عامر بھائی نے کہہ کے آسان کر دیا. اب وہ اسلامی اسٹرکٹ انف اسلامی نہیں ہے یا ٹو لوز ہیں، اس پہ چلیں بحث ہو سکتی ہے، لیکن چلیں یہ تو طے ہوا اسلامی نہیں ہے، بیکاز مجھے بھی لگتا ہے کہ نہیں ہے. تو جی اینی جی وے بہت شکریہ آپ حضرات. جی چلیں میں دیکھیں اب اس کی سمپل ایک مثال، جی اور بہت ویسے تو بہت سی مثال ہے، سمپل ایک مثال دیتا ہوں، حضرت سامنے موجود ہے. جی حضرت جو بیوہ ہے اس کی عدت کتنی بتائی ہے شریعت میں؟ 4 مہینے 10 دن. ہاں، اور ہمارے لا کے مطابق یہ جو پاکستان میں لا بنایا گیا ہے 3 مہینے ہے اس کی بھی. عجیب.
ہاں اس کی بھی یعنی 3 جس مہینے کا ہے شوہر جی مر جائے، بیوہ جی کا مطلب جس کا شوہر مر جائے، جی عدت وفات، وہ بات کہہ جی رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل بالکل عدت وفات تو قرآن میں ہے، اربعۃ قرآن میں اشہر و عشرہ. جی، مگر پاکستان کے لاء کے اندر کوئی بھی چیک کر سکتا ہے، جس کو سول لاء پڑھنے کی یا تھوڑا سا کچہری کا چکر لگانے کی توفیق ہے، وہ کسی وکیل سے پوچھ لے، وہ آپ کو بتائے گا 3 مہینے. جو وڈو ہے اس کی بھی 3 مہینے قانونی. کمال. تو کہاں اسلامی؟ اچھا عامر بھائی، اگر آپ اس کا جواب نہ دینا چاہیں کوئی ایشو نہیں ہے، کیا بلیسفیمی لا اسلام کے مطابق ہے پاکستان میں؟ لیکن جہاں میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک ہے اسلام میں جو بلاسفیمی لا ہے اس پر تو حضرت بات کریں گے. میں پاکستان کے حوالے سے بات 295C کے اوپر آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے میں نے 2 پروگرام کیے تھے، جس پر مجھے ہی تھریٹ ملنا، مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا جی، اپنے ساتھیوں کی طرف سے 2-2.5 سال پہلے. تو جہاں تک 295C کا تعلق ہے، میں کھل کر آپ کے سامنے ابھی بات کر رہا ہوں. 295C کے اندر کچھ جھول موجود ہیں، مجھے پتہ ہے اس سے کئی لوگ غصہ کریں گے، مگر میں نے سچ کہنا ہے. پاکستان کے 295C کے اندر کچھ جھول موجود ہیں جن کو فل کرنا چاہیے، پراپر اسلامک قانون بنانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہ اسماعیل قریشی صاحب تھے اس وقت سپریم کورٹ کے لائر. یہ آپ کا جو ہے، یہ جو نون لیگ کا کیا نام ہے اس کا یار، یہ سیالکوٹ کا جس کو گولی بھی لگی تھی، نام نکل گیا اس کی، آپا نثار. احسن نہیں اقبال، نہیں، وہ تو ناروال کے. احسن اقبال، ہاں احسن اقبال نارووال کا، سیالکوٹ میں یاد ہے. احسن اقبال کی جو بہن ہے بڑی، آپا نثار کر کے ان کا نام ہے. ٹھیک ہے، وہ تھیں بیچ میں، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے 295C جو ہے اس کو تشکیل دیا. اب 295C کے اندر جھول موجود ہیں جو کہ 2-2.5 سال پہلے میں نے بات کی تھی، مگر اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو وہ پراپر اسلامک نہیں ہے. اسلام کی غلط تعبیر تشریح پیش کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر تقریباً کچھ سینکڑوں کے قریب کیسز پیش کیے گئے ہیں کہ جب سے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نے اس پر ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، جب سے 295C امپلیمنٹ کیا گیا، بجائے اس کے کہ کیسز رکتے، کیسز بڑھنا شروع ہوئے ہیں. کسی بھی لا کی بدبختی یہ سمجھ لیں، یا اس کی غیر فعال ہونا، ٹھیک ہے، نان ریلائبل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جو لوگ لا پڑھتے ہیں تصدیق کر دیں گے، کہ کوئی لا بنے، ٹھیک ہے، کوئی قانون بنے، اور اس کو امپلیمنٹ جب کروایا جائے تو بجائے کرائم گھٹنے کے بڑھنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم انڈیا کے اندر جو اینٹی کنورجن لا یا گاؤ رکشا کا لا یا اس طرح کے دوسرے لا بنائے ہیں، ان کی بھی اسی طریقے سے مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ غلط استعمال ہوتے ہیں، غلط طریقے پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہی 295C کو بھی انفارچونیٹلی غلط استعمال کیا جاتا رہا ہے، کیا جاتا ہے. زندہ باد عامر بھائی. میں اس لیے میرے کچھ دوست جو ہیں، بلکہ زیادہ تر دوست جو ہیں، وہ آپ کے بارے میں کہ بہت زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتے، صرف آپ کی مجھے شاید پتا اسٹائل کی وجہ سے. لیکن میں نے آپ کو ڈیفینڈ کیا، اور اس کے پبلک میں میرے ثبوت موجود ہے. میں نے ہمیشہ آپ کو ڈیفینڈ کیا، اور آج آپ نے، آئی تھنک آپ اور کچھ ہو نواب بہادر تو ڈیفینیٹلی ہیں، اور آنےسٹ بھی میں نے اس ہیں. اور بھی بہت لمبے کچھ ہے، جی اور بھی اور بہت بھی کچھ بہت کچھ ہے، وہ میں کہہ نہیں سکتا. اس پہ میں نے 2-2.5 سال پہلے 2 پروگرامز کیے تھے لمبے، اور باقاعدہ مجھے تھریٹس دیے گئے تھے، اور تھریٹس بھی ان لوگوں کی طرف سے دیے گئے تھے جن کا تعلق TLP سے تھا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو بس پھر کیا کر سکتے ہیں، مگر بات تو وہی ہے جو سچ ہے. سچ. آپ چلیں، یہ تو بہت آپ نے دل ہی جیتا ہے. چاہے آپ ظاہر ود ان اسلامک فریم ورک کی آپ نے جو بھی آپ کی کرٹیسزم ہے، بٹ کرنٹ ماحول میں یہ بھی کہنا بہت بڑی بات ہے. تو آپ چلیں دونوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی، شکریہ بہت بہت.